قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم. سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم کو دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہم پر واجب قرار دی ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کا نام ہے شکر، اور شکر یہ واجب عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے پر واجب کیا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا شکر گزار بنے۔ نہ صرف یہ کہ واجب عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تو ہم کو پیدا ہی کیا ہے تاکہ ہم شکر کریں۔ ہماری زندگی کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم شکر کریں۔ اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو کان دیے، سننے کی صلاحیت عطا فرمائی، آنکھیں دی، دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی، دل و دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں شکر ادا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ شکر ایک واجب عبادت ہے۔ شکر ایک ایمان والے بندے کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، پر شکر بہت مشکل عبادت ہے۔ شکر آسان نہیں ہے، یعنی اتنی مشکل عبادت ہے کہ اللہ کے بندوں میں بہت کم بندے اس مقام پر پہنچ پاتے ہیں جس کو مقام شکر کہا گیا ہے۔ شکر بہت مشکل عبادت ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ یہ اتنا مشکل کام ہے، اتنی بڑی منزل ہے کہ اس مقام تک پہنچنے والے بندے بہت کم ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر بندے شکر گزار نہیں ہو پاتے۔ عام طور پہ تو ہم کو لگتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں، ہے نا؟ ہم سے کوئی اگر پوچھے تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تو ہم تو کہیں گے شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم تو بھائی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے، پر شکر گزار بندہ بننا بہت مشکل کام ہے۔ بہت کم بندے اس مقام کو پہنچ پاتے ہیں۔ ہم کو لگتا ہے ہم شکر گزار ہیں کیونکہ ہم کو شکر کا معنی ہی نہیں پتہ ہے۔ ہم اس غلط فہمی میں ہیں کہ ہم شکر گزار ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو شکر کا معنی ہی نہیں پتہ ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی میری یہ کوشش ہے کہ جب آپ اس مجلس سے اٹھیں تو کم سے کم اتنا ہو کہ آپ شکر کا معنی سمجھ جائیں انشاءاللہ تعالی، اور آخر میں پوچھوں گا اور انشاءاللہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی بتائے گا، ٹھیک ہے؟ پہلے شکر کی جو لغوی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ڈکشنری میں شکر کس کو کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں شکر کہتے ہیں موٹاپے کو۔ ڈکشنری میں شکر کہتے ہیں موٹاپے کو۔ موٹاپا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب کسی انسان کو یا جانور کو کوئی غذا کھلائی جاتی ہے، تو غذا ایک نعمت ہے نا، تو اس غذا کا اثر جب اس کے جسم پر دکھتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے شکر۔ جیسے اگر جانور کو چارہ کھلایا جائے اور چارے کا اثر جب اس کی باڈی پر دکھے اور وہ موٹا ہو جائے، تر و تازہ ہو جائے، اس کا وزن بڑھ جائے، تو کہا جاتا ہے شکرت الدابہ، جانور کا وزن بڑھ گیا، وہ موٹا ہو گیا۔ تو جو ایک نعمت ہے، اس نعمت کا اثر جب اس کے بدن پر دکھتا ہے تو اس کو شکر کہا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نعمت کے اثر کے ظاہر ہونے کو شکر کہا جاتا ہے، کہ نعمت کا اثر ظاہر ہو۔ جیسے جانور کو چارہ دیا گیا، چارہ ایک نعمت ہے، اس کا اثر ایسے ظاہر ہوا کہ اس کا جسم موٹا ہو گیا، اس کو شکر کہا جاتا ہے۔
اس لیے علماء نے شکر کی تعریف کی ہے کہ شکر کہتے ہیں ظہور و اثر نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا. کہاں ظاہر ہوگا یہ اثر؟ علی لسان عبدہ ثناء و اعترافا، سب سے پہلے زبان پہ اثر ظاہر ہوگا. کیسے؟ اللہ کی تعریف کے ذریعے سے اور اعتراف کے ذریعے سے. وعلی قلبہ شہودا و محبہ، اور اس کے دل میں اثر ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا اس کو احساس ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہوں گے، کیونکہ نعمت محبت لے کر کے آتی ہے. جس کو جو احسان کرتا ہے اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو زبان پر ثنا اور اعتراف ہونی چاہیے، دل میں اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا احساس اور محبت ہونی چاہیے. وعلی جوارحہ انقیادا وطاعۃ، اور جسم کے جو اعضاء ہیں ان پہ بھی اثر ظاہر ہونا چاہیے اطاعت اور فرما برداری کے ذریعے سے. تو کیا پتہ چلا؟ شکر 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک دل کا شکر ہوتا ہے، شروعات دل سے ہی ہوتی ہے. دل میں شکر ہو، احساس ہو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، محبت پیدا ہو جائے اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں، اللہ رب العالمین کے لیے بندہ جھک جائے دل کے اندر. دوسرا، زبان سے بندہ اعتراف کرے اللہ کی نعمت کا اور اللہ تعالیٰ کی ثنا اور تعریف کرے. تیسرا، اعمال سے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرے. تو علماء نے کہا ہے کہ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. شکر کے 5 ارکان ہیں. مطلب اگر شکر ایک ڈش ہے تو اس کے انگریڈینٹس میں 5 چیزیں لگتی ہیں. 5 چیزوں کو جب ملایا جاتا ہے تو شکر بنتا ہے نا. جیسے قیام، سجدہ، رکوع اور تشہد سب ملا کر کے نماز بنتی ہے نا، ویسی 5 چیزیں ہوں گی تو جا کر کے شکر بنے گا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے نعمت کی قدر کرنا، نعمت کی ویلیو کو سمجھنا. شکر میں سب سے بیسک یہی ہے، پہلا سیل جو ہے شکر کا یہی ہے. کیونکہ اگر آپ کے پاس نعمت ہی کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو احسان مندی کا جذبہ تو دل کے اندر پیدا ہی نہیں ہوگا، ہے نا. بھئی اللہ کروڑوں نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں، پر اگر ان نعمتوں کی ہمارے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے تو شکر گزاری تو کبھی دل میں پیدا نہیں ہوگی. یعنی شکر گزاری کا جو پودا ہے اس کا بیج کہاں سے پڑتا ہے کہ بندہ پہلے نعمت کی ویلیو کو سمجھے. ناشکری کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ بندے کے نزدیک اللہ نے بہت نعمتیں دی پر اس کے نزدیک ان نعمتوں کی جو اس کو ملی ہوئی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ویلیو کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں. اللہ نے نعمتیں بہت ساری کی ہیں، اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. اللہ نے فرمایا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے اپنی نعمتیں تم پر انڈیل دی ہیں، ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور باطنی نعمتیں بھی. ایک تو اسبغا انڈیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہوتا ہے کوئی چیز ایک ایک کر کے دی جائے تو آپ اس کو گن سکتے ہیں. کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے تو اس میں پھر تو گننے کا چانس نہیں رہ جاتا. اور نعمتیں بھی ایسی بھی ہیں کہ جو ظاہری ہیں، بھئی آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. ایسی بھی نعمتیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے نا. بہت ساری نعمتیں شاید قیامت تک پتہ نہ چلے، بہت ساری نعمتیں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں. بھائی سائنسی ایجادات نے بہت ساری ایسی نعمتیں ہم کو بتائیں جو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا. ابھی یہ جو اوزون لیئر ہے، پہلے زمانے کے لوگوں کو پتہ تھا کہ ہماری زمین اوزون لیئر میں گھری ہوئی ہے اور جو سورج کی شعاعیں آتی ہیں یہ اوزون لیئر اس کو چھان کر کے اور اس کے جو نقصان دہ ریز ہوتے ہیں وہ ہماری زمین تک نہیں پہنچنے دیتے. بھی ایک نعمت ہے اللہ کی، ہم کو نہیں پتہ تھا. اب سائنس نے ترقی کی تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت اور ہم کو پتہ چلی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے. بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہم کو ادراک بھی نہیں ہے. بندے کو نعمت کی ویلیو سمجھنا چاہیے. اچھا، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہاں، ماشاء اللہ، اللہ نے مسلمان بنایا، ایمان کی دولت دی ہے، کلمہ پڑھنے والا بنایا ہے. بھائی کچھ نہیں ملا ہوتا زندگی میں، سب چھین جائے، مال چھین جائے، اولاد چھین جائے، صحت چھین جائے، گھر چھین جائے، سڑک پر آ کر کے رہنے لگے ہم، کچھ نہیں رہ جائے ہمارے پاس، ایمان کی دولت بچ جائے تو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ تو ایمان ہے، اللہ نے وہ ہم کو دے دیا. اتنی بڑی آبادی میں
کروڑوں اربوں انسان، اللہ نے ہم کو چنا توحید کے لیے، اپنے دین کی ہدایت کے لیے، اللہ نے چنا ہے الحمدللہ ہم کو، ہے نا. اللہ نہیں چنتا تو ہم اپنی محنت سے یہ ہدایت حاصل کر سکتے تھے. ہاں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، ساری تعریف اللہ کے لیے ہیں، سارا شکر اللہ کے لیے ہے جس نے اس کی ہدایت ہم کو دی. وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہ نے ہدایت دیتا تو ہمارے بس میں تو نہیں تھا نا. ہاں، واللہ میں دنیا میں ذہین ترین لوگوں کو دیکھتا ہوں، ذہین لوگ، دنیا تسخیر کرنے والے، اللہ نے توحید کی نعمت سے محروم رکھا ہوا ہے. ہاں، ایک جاہل آدمی کو توحید کی نعمت کا پتہ ہے جس کو حرف بھی نہیں آتا. ایک بڑا سائنسدان ہے، راکٹ لانچ کرنے جا رہا ہے چاند پر، اور وہ ناریل لگ کے پھوڑ رہے ہیں. نہیں، اللہ نے ہدایت اس کی قسمت میں لکھی تھی بھائی. ہاں، رافیل منگا لیا ہے کہاں سے؟ فرانس سے، اتنا بڑا ذہین، اور اس رافیل کی حفاظت کے لیے نیمبو مرچی لگا دی ہے اس پہ. ہاں، ملک کی حفاظت فائٹر جیٹ کرے گا اور فائٹر جیٹ کی حفاظت نیمبو مرچ کرے گا. نہیں ملی اس کو ہدایت. ایسی بد اعتقاد ہے بھائی. نیمبو مرچ اتنا طاقتور ہے تو رافیل منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرحدوں پہ نیمبو مرچ لگا دینا چاہیے تھا. ہاں، نیمبو مرچ میں اگر اتنی طاقت ہے کہ رافیل کی حفاظت کر سکتا ہے تو سرحد کی بھی حفاظت کر سکتا تھا. پھر تو اتنا پیسہ خرچ کر کے اور اتنا کرپشن کر کے وہاں سے رافیل منگانے کی کیا ضرورت تھی؟ سرحدوں پہ ہی لگا دیا جاتا نیمبو مرچ. بڑے بڑے آپ دیکھیں گے دنیا میں ذہین ترین گمراہ. میں جب بھی کسی ذہین پڑھے لکھے آدمی کو گمراہ ہوتے دیکھتا ہوں نا، سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے بھائی ہدایت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ملتی ہے. اللہ توفیق نہ دے نا تو پھر بڑا سے بڑا علم انسان کو جو ہے نا وہ گمراہی سے نہیں بچا پاتا. بڑے بڑے لوگوں کو آپ دیکھیں گے بھائی زبان و بیان میں اور علم میں جیسے لگتا ہے پہاڑ، گمراہ ہے. اللہ نے ہم کو ماشاءاللہ توحید کی ہدایت دی، ایمان کی ہدایت دی. اللہ نے اہل حدیث بنایا الحمدللہ. ہاں، اللہ نے مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث بنایا، موحد بنایا الحمدللہ. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. ہاں، اپنے سامنے سر جھکانے والا بنائے. کچھ نہیں ملا ہوتا واللہ، کچھ نہیں ہو زندگی میں، اللہ کا شکر گزار بن کر رہنے کے لیے یہی ایک نعمت کافی ہے کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دی الحمدللہ. مسلمان بنایا ہے، موحد بنایا ہے. شرک سے اللہ نے بچا لیا، کفر سے اللہ نے بچا لیا. تو سب سے زیادہ احسان تو بڑا یہی ہے، تو سب سے زیادہ شکر تو اسی پر بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی. پھر جو بھی اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق دیتا ہے بھائی، ایک سجدے کی بھی توفیق مل جائے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے. اللہ کے دینے سے ہی تو توفیق ملتی ہے. ماشاءاللہ صبح کا وقت ہے اور اللہ کی یہ بندے اللہ کی مسجد میں جمع ہیں، اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے جمع ہو گئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے تو ہوا ہے. دنیا سوئی پڑی ہوئی ہے اپنے رب سے غافل ہو کر کے، خواب خرگوش میں مست ہیں. اللہ نے الحمدللہ ہم کو چنا، آ کر کے یہاں پہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے سر جھکایا. اللہ نہیں توفیق دیتا تو ملتی ہے توفیق. ہاں، اللہ سے توفیق اس لیے طلب کریے. انشاءاللہ یہ جو توفیق رمضان میں ملی ہے اس کو کنٹینیو کرنا ہے رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ. ہاں، تو یہ اللہ کی توفیق ہے نا. ایک تسبیح بھی اگر زبان سے نکل رہی ہے اللہ کی توفیق ہے. ایک سجدہ بھی ادا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. یہ جو عبادتیں ہو رہی ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ تو عبادت کی توفیق دے دی. گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ نہیں دیتا تو نہیں ملتی. تو دین جتنا بھی ہے، والدین کی فرما برداری ہو جا رہی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک ہو جا رہا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا تعلق بنا ہوا ہے. جتنا بھی دین ہے وہ سب کا سب اس پر عمل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہو رہا ہے. تو اس پر اللہ کا شکر. سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے. پھر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں ماشاءاللہ. ہاں، اللہ تعالیٰ نے بیوی دی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت. اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت. اللہ رب العالمین نے سر چھپانے کے لیے گھر دی، اللہ تعالیٰ کی نعمت. کتنی نعمتیں، نعمتوں کو تو گنا نہیں جا سکتا نا. پھر بھی بندہ ناشکری کیوں کرتا ہے بھائی؟ اتنی نعمتیں مل گئی پھر بھی ناشکری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے اللہ نے ہم کو کیا دیا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اللہ نے ہم کو کیا نہیں دیا ہے. اللہ نے بہت کچھ ایسا ہم کو دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، پر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے ہم کو بہت کچھ ایسا دیا جو دوسروں کو نہیں دیا. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے دوسروں کو بہت کچھ مل گیا جو ہم کو نہیں ملا. تو جب بندہ یہ دیکھتا ہے نا مجھے کیا نہیں ملا،
اس کی نظر میں جب نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے نا، چیزوں کو وہ منفی انداز میں دیکھنے لگتا ہے، تو دل میں شکر کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا، پھر سب کچھ مل بھی جاتا ہے پھر بھی دل ناشکرا رہتا ہے۔ اس لیے شکر گزاری کا سب سے بیسک فنڈا یہ ہے، یہ مت دیکھو دوسروں کو کیا ملا ہے جو مجھے نہیں ملا، یہ دیکھو مجھے اللہ نے بہت کچھ ایسا دیا ہے جو کسی بہت لوگوں کو نہیں دیا ہے، اللہ نے بہت کچھ ایسا ہم کو دیا ہے۔ ہاں اپنے، اس لیے دنیا کے معاملے میں ہم سے کہا گیا انظروا الی من هو اسفل منکم، اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو۔ اس سے کیا ہوگا؟ دل شکر گزاری پر مطمئن رہے گا، دل شکر گزاری کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو 3 BHK دیا ہے، فلیٹ میں بنگلے میں رہ رہے ہیں، تو دیکھیے کہ کوئی بھائی 3 BHK میں بھی رہتا ہے، 3 BHK والے دیکھیں کوئی 2 BHK میں بھی رہتا ہے، 2 BHK میں جو رہتا ہے وہ دیکھیں لوگ 1 BHK میں بھی رہتے ہیں، ممبئی میں لوگ 10x10 کی کھولی میں بھی رہ لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے 10x10 کا گھر بھی دیا ہے چھوٹا سا، تو سوچو کہ خود کا گھر تو ہے۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں جن کے پاس زمین پر اپنا خود کا کوئی گھر ہی نہیں ہے، کرائے پر رہتے ہیں بیچارے۔ یہ کرائے پر بھی اللہ رب العالمین نے رہنے کے لیے توفیق دے دی ہے، تو سوچو کہ کم سے کم اتنا پیسہ ہے کہ کرایہ دے کر کے سر پر ایک چھت فراہم کر لے رہے ہیں۔ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بھائی چھت بھی ان کو میسر نہیں ہے، شدید سردی میں بھی آپ کو لوگ سڑکوں پہ سوئے ہوئے ملیں گے، سر چھپانے کی جگہ نہیں ان کے پاس ہے۔ ہر آدمی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے گا تو وہ خوش رہے گا۔ جو سڑک پر سو رہا ہے نا، وہ بھی یہ سوچے کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ نے سڑک پر نیند تو دے دی، ورنہ بہت سارے لوگ محلوں میں ہیں پر ان کو نیند نہیں آ رہی۔ ہاں وہ بشیر بدر کا ایک بڑا پیارا شعر ہے کہ سو جاتا ہے فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا۔ ہاں سو جاتا ہے فٹ پاتھ پر اخبار بچھا کر، مزدور نیند کی گولی کون کھاتا ہے؟ مزدور نہیں کھاتا ہے، بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے کھاتے ہیں۔ مطلب بندہ یہ دیکھے گا نا، اگر کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ ایسا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا، تو بندہ خوش رہے گا۔ ہم خوش کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کو کیا ملا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کو اور کیا چاہیے۔ ہماری نظر ہمیشہ اس پر رہتی کہ ہم کو کیا چاہیے۔ سائیکل والا بائک والے کو دیکھ کر کے ناخوش ہے، بائک والا کار والے کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہو رہا، جس کے پاس ماروتی سوزوکی ہے وہ آڈی والے کو دیکھ کے پریشان ہے، آڈی والے مرسڈیز والوں کو دیکھ کے پریشان ہے، مرسڈیز جس کے پاس ہے اس کو بھی رولس رائس چاہیے۔ ہاں جن کے پاس رولس رائس ہے وہ سوچتے ہیں ہمارا پرائیویٹ جیٹ کیوں نہیں ہے۔ پوری زندگی میں ہم بیسک ہمارا الحمدللہ بہت آسانی سے پورا ہے، ہم ایکسٹرا کے لیے پریشان ہیں۔ ہم میں سے بیشتر لوگ جو پریشان ہیں نا، ایسا نہیں کہ ان کا بیسک نہیں پورا ہو رہا، ایکسٹرا چاہیے ان کو۔ ہماری پریشانی کھانے پینے کی نہیں ہے، کھانا پانی بیسک چیزیں تو مل ہی جا رہی، ہماری پریشانی ہے کہ آئی فون 15 لانچ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس اب تک آئی فون 14 ہی ہے۔ ہمارا ٹینشن یہ ہے کہ ہمارے پاس آئی فون نہیں ہے۔ تو بندہ اپنے اوپر والے کو دیکھے گا تو کبھی خوش نہیں رہے گا۔ ایک بیوی والے 2 بیوی والوں کو دیکھیں گے تو کبھی خوش نہیں رہیں گے۔ بھائی سوچو کہ یہ بیچارے کنوارے، ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو خوش رہو گے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں اوپر والوں کو دیکھ کر کے خوش انسان نہیں رہے گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا بیسک بہت آسانی سے الحمدللہ پورا ہو رہا ہے، تو ہم کو قدر نہیں ہے۔ بھائی اتنے بڑی ماشاءاللہ آبادی یہاں پہ بیٹھی ہے، شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کو کھانے کے لیے کھانا میسر نہ ہو، سب کے پاس ہے نا بھائی۔ ہاں اتنا تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی کے پاس پریشانی نہیں ہوگی کہ 2 ٹائم کی روٹی نہیں جمع کر پا رہے، اگر ہوگی تو اللہ تعالیٰ آسانی کرے، لیکن ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ کم از کم ہندوستان میں تو ایسے لوگ نہیں ہیں جن کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہیں۔ بیسک ہم سب کا پورا ہو رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، پانی مل رہا ہے، ہاں رہائش ملی ہوئی ہے، ہم ایکسٹرا کے چکر میں ناشکرے بنے ہوئے ہیں۔ بندے کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ بھائی ضرورت اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے، یہی اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ دنیا ایسی ہے، بس ضرورت پوری ہو جائے، کٹ جائے بہت ہے۔ کم کو شکر گزاری یہ بھی کہ بندہ کم کو زیادہ سمجھے، ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دے دیا، بیسک پورا ہو رہا ہے، اللہ کا شکر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا نا کہ بھائی خواہشات کی تو کوئی حد نہیں ہے، ضروریات اللہ تعالیٰ پوری کر دے رہا ہے یہی بہت ہے، باقی خواہشات کی تو کوئی حد نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ خواہشیں تو کسی کی نہیں پوری ہو سکتی دنیا میں، وہ تو پھر انشاءاللہ جنت میں ہی جا کے پوری ہوگی۔ دنیا میں ضرورتیں پوری ہو جائیں یہ بہت ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من اصبح منکم
آمنا فی سربہ، جو آدمی اس حالت میں صبح کرے اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے بیچ میں امن و امان سے ہے. سب سے بڑی چیز امن کی سکون ہے، خوف نہیں ہے. جس وقت ہم یہاں سکون سے بیٹھ کر کے سانسیں لے رہے ہیں، فلسطین کا انسان اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ صبح کو زندہ ہے تو شام تک بھی زندہ رہے گا کہ نہیں زندہ رہے گا. ہاں، جو صورت حال ہے اس وقت فلسطین میں، ایک اسرائیل کے اندر، یعنی یہ تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ صبح کو کھانا کھایا ہے تو شام کو، صبح کو سحری کی ہے تو شام کی افطار بھی نصیب ہو کہ نہیں نصیب ہوگی. اللہ نے ہم کو بہت امن میں رکھا ہے، اس لیے ہندوستانی مسلمانوں کو اس امن کی قدر کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے. ہاں، یہ جو بات دہشت گردانہ تنظیمیں دماغ خراب کرتی ہے نا ہمارے نوجوانوں کا، انقلاب کی بات کر کے، یہ جو سکون ملا یہ غارت کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے امن دیا ہے. ہم کو یہ ڈر نہیں کہ کہیں سے اوپر سے ڈرون آئے گا اچانک حملہ کر کے تباہ کر دے گا ہمارے گھروں کو. آپ ان لوگوں کی حالت سوچئے، سیریا میں جو لوگ ہیں ان کو نہیں پتا کب اچانک کوئی ڈرون آئے حملہ کر دے اور گھر کے افراد ختم ہو جائیں، اپنی جان چلی جائے. تو پہلی چیز اللہ نے بھی فرمایا جس کے پاس جو اس حالت میں گھر میں صبح کرے گی وہ امن سے ہے. ہاں، معافن فی جسدہ، اس کے جسم میں کوئی بیماری نہیں ہے. ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. بھائی چھوٹی موٹی بیماریاں، شوگر بی پی، یہ تو عام ہو گیا. ہاں، شوگر بی پی اب بیماری نہیں، تو لائف سٹائل ہو گئی ہے. ہاں، کوئی بڑی بیماری نہیں ہے. بھائی کسی کی کڈنی نہیں فیل ہو، کڈنی کام کر رہی، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت. کبھی آپ نے دیکھا ہے جن لوگوں کی کڈنی فیل ہوتی ہے کیا صورتحال ہوتی ہے ان کے ساتھ میں؟ ہاں، کیسے زندگی گزارتے ہیں وہ. یعنی آپ جا کر کے دیکھیں، ڈائلسس کراتے ہیں جو لوگ، کینسر ہو جاتا ہے جن لوگوں کو اور دوسری بڑی بیماری ہو جاتی ہیں. تو کوئی بڑی بیماری جسم کے اندر نہیں ہے. اندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے. کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ ایک دن کا کھانا ہے اس کے پاس. اگر یہ تین چیزیں ہیں تو گویا کی دنیا اپنی ساری رنگینیوں کے ساتھ تمہارے قدموں میں سمٹ کے آ گئی ہے. ضرورت اتنی ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب خواہشات ہیں. ہم خواہشات کے چکر میں پریشان ہیں. ہمارا الحمدللہ بیسک پورا ہو رہا ہے. ہاں، بلکہ روزہ رکھانے کا ایک مقصد بھی یہ ہے کہ بعض مرتبہ بندہ بیسک اس کو آسانی سے مل جاتا ہے نا، اس کے اندر بیسک کی ویلیو نہیں رہ جاتی اس کی نظر میں، تو اللہ روزہ رکھاتا ہے. ابھی ہم جب بھوکے ہوں گے نا، ظہر اثر آئے گی تب پتہ چلے گا کھانے کی کیا ویلیو ہے. پورے 11 مہینے تو نہیں پتہ چلتا ہے نا کہ کھانا کس کو کہتے ہیں، بھوک کس چیز کا نام ہے. بھوک لگی کھا لیے، پیاس لگی پانی پی لیے. تو اللہ روزہ رکھوا کر کے بتاتا ہے بھائی یہ بیسک اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ کھانا جو مل رہا ہے 2 وقت کا، روزے میں تو احساس ہوتا ہے کہ یہ کھانا کتنی ویلیو رکھتا ہے. یہ پانی ہم کتنا آسانی سے پی لیتے ہیں، اس کی کیا ویلیو ہے. ہاں، شکر گزاری یہ بھی ہے کہ بندہ کسی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی چھوٹا نہ سمجھے. کھانا آپ کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں میسر ہے. ہمارے ایک دوست تھے مدینہ منورہ کے، وہ بتانے لگے کہ جامعہ اسلامیہ میں پڑھتے تھے، وہ جامعہ اسلامیہ میں مدینہ میں، ان کی کلاس میں ایک استاذ نے بتایا، فقہی مسئلہ بیان کیا کہ اگر کسی وقت صورتحال ایسی پیش آ جائے کہ انسان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ بچے تو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کسی انسان کی مردہ لاش کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، مردہ انسان کو بھی کھا سکتا ہے. تو لوگ سوچنے لگے تو فرضی مسئلہ ہے، ایسا تو کبھی دنیا میں ہوا نہیں ہوگا کہ انسان بھوکا اتنا ہو جائے کہ اس کے پاس کھانے کے لیے سوائے انسانی لاش کے اور کچھ نہ بچے. تو اس کلاس میں ایک افریقی طالب علم تھا، اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک مرتبہ اس طرح کی صورتحال پیش آ چکی ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کسی کے پاس کھانا نہیں بچا تھا تو انسانی لاشیں کھانی پڑی کاٹ کر کے. یہ صورتحال پیش آ گئی. ہم کو بہت آسانی سے کھانا مل جاتا ہے نا، پر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کو 2 ٹائم کھانا نہیں ملتا ہے. ہاں، فاقوں نے تصویر بنا دی آنکھوں میں، گول ہو کوئی چیز تو روٹی لگتی ہے. یہ بھی صورتحال ہوتی ہے لوگوں کے یہاں. ہاں، ماہ رمضان وقت سے پہلے نہیں آتا مگر گھر کی حالت دیکھ کر بچوں نے روزہ رکھ لیا. یہ بھی صورتحال ہوتی. اللہ ہم کو 2 ٹائم کا کھانا دے رہا ہے، دال چاول، ماشاء اللہ جب گوشت کھانا چاہے کھا لیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. گوشت مچھلی سب میسر ہے. ہاں، کھانا ہے، پانی ہے. پانی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. ایک مرتبہ حسن بصری ایک مہمان کے ہاں کھانا کھانے کے لیے گئے، دعوت کھانے کے لیے گئے. تو جو میزبان تھا اس نے ایک بڑا نفیس سا حلوہ وہ پیش کیا کھانے کے لیے. تو حسن بصری بھی تھے اور حسن بصری کے ساتھ میں ایک صوفی بندہ تھا.
صوفی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسے لوگ تھے جو عبادت بہت کرتے تھے پر علم کے کچے ہوتے تھے، ان کے پاس علم زیادہ نہیں ہوتا تھا. تو بڑا نفیس حلوہ دیا، اب حسن بصری نے تو کھا لیا، پر یہ جو بندہ تھا صوفی یہ اڑ گیا، یہ بولتا میں نہیں کھاؤں گا حلوہ. تو لوگوں نے کہا بھائی اتنا نفیس حلوہ ہے کیوں نہیں کھائیں گے آپ؟ تو کہا بھائی اتنا لذیذ حلوہ، اتنا نفیس حلوہ، میں اپنے نفس کے اندر طاقت نہیں پاتا کہ اتنا اچھا حلوہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر سکوں، تو میں حلوہ ہی نہیں کھا رہا. ہاں اتنا اعلیٰ حلوہ ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے کھا لیا تو میں شکر کا حق نہیں ادا کر سکوں گا، اس لیے نہیں کھا رہا حلوہ. اب بظاہر تو سننے میں بڑی بات لگتی ہے کہ بھائی حلوہ نہیں کھا رہے صاحب، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ وہ شکر نہیں ادا کر پائیں گے اس کا. تو حسن بصری بغل میں بیٹھے تھے، وہ مسکرائے اور انہوں نے کہا اچھا یہ جناب حلوہ نہیں کھا رہے کیونکہ اس کے شکر کا حق نہیں ادا کر سکیں گے، اور یہ جو ٹھنڈا پانی پیا کیا اس ٹھنڈے پانی کے شکر کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ جو ٹھنڈا پانی پلا دیتا ہے ہم کو، کیا اس کے شکر کا حق بھی ادا ہو سکتا ہے؟ ہاں شکر گزاری یہ نہیں کہ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ دو، شکر گزاری یہ ہے کہ نعمتوں کو خوب استعمال کرو اور یہ احساس رہے کہ بھائی شکر کا حق تو کبھی ادا نہیں ہو سکتا، ہم نہیں ادا کر سکتے شکر، یہ بھی شکر ہے. علماء نے کہا بندے کا یہ احساس کرنا کہ میں شکر کا حق ادا نہیں کر سکتا، یہ بھی شکر ہے، یہ بھی ایک طرح کا شکر ہے. تو نعمت کی ویلیو سمجھیں گے تو شکر کا آغاز یہیں سے ہوگا. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ویلیو سمجھو، ان کے مقام اور ان کے قدر کو سمجھو. ایک آدمی یونس ابن عبید کے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، غربت کی شکایت کرنے لگا. تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو اپنی آنکھ مجھے 1000 دینار میں دے دو. کہا نہیں. کہا اچھا ہاتھ دے دو 1000 دینار میں. کہا نہیں. کہا تو پھر زبان دے دو 1000 دینار میں. کہا نہیں. کہا پیر دے دو 1000 دینار میں. کہا نہیں. کہا ہزاروں اور لاکھوں دینار کا تو جسم لے کے چل رہے ہو اور تم مجھ کو فقر و فاقہ کی شکایت کر رہے ہو کہ فقر ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ زیادہ ٹائم ہو رہا ہے جلدی جلدی بول دیتا ہوں میں. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا. دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے اعتراف کرنا کہ یہ نعمت مجھے اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملی ہے، میری اپنی کسی صلاحیت کا نتیجہ نہیں ہے، بغیر کسی حق کے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، بغیر استحقاق کے. مجھے حق نہیں تھا، میں اگر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا تو میں کلیم نہیں کر سکتا تھا نا، میرا حق تھوڑی تھا. اللہ نے بغیر حق کے مجھے یہ نعمتیں دے دی ہیں. ہاں دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہتا ہے میں نے اپنے زور بازو سے اس کو کمایا ہے. ہاں قرآن مجید نے 2 کیریکٹر ذکر کیے نا. ایک قارون کا کیریکٹر ہے، بڑا خزانہ ہے، جب نکلتا ہے اپنے قوم کے بیچ میں تو کیا کہتا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، میری صلاحیت کا نتیجہ ہے. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا کیریکٹر ہے، ملکہ سبا کا تخت آنکھوں کے سامنے کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. ہر نعمت کے بارے میں، چاہے وہ مال کی نعمت ہو، چاہے علم کی نعمت ہو، چاہے حسن و جمال کی نعمت ہو، چاہے عہدے کی نعمت ہو، عزت کی نعمت ہو، جو بھی ہم کو ملا اللہ نہیں دیتا تو نہیں مل سکتا تھا، میرا اپنا کوئی اس میں دخل نہیں ہے، بس اللہ کے دینے سے مل گئی ہے. اللہ کے لیے اعتراف کرنا. 2 چیزیں ہو گئیں. پہلا نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، دوسرا اعتراف کرنا کہ یہ میری اپنی زور بازو کا نتیجہ نہیں، اللہ کے دینے سے ملا ہے. تیسرا دنیا میں جو اس نعمت کا ذریعہ بنا ہے اس کا بھی شکر ادا کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے نا، تو نعمتیں ہم کو کسی کے ذریعے سے ملتی ہیں. تو جس کے ذریعے سے نعمت ملی اگر ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو ہم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے. بھئی دنیا میں سب سے بڑا ہم پر احسان ہمارے والدین کا ہے. اگر انسان اپنے والدین کا شکر گزار نہیں تو اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا. بہت بڑی بات ہے یہ. ہاں والدین کا جو مقام ہے وہ بہت بڑا ہے. اگر میں اپنے والد اور والدہ کا شکر گزار نہیں ہوں، میں تہجد گزار بن جاؤں تو بھی اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا. باقی اور بھی بہت سارے لوگ، بھائی مجھ کو ہدایت ملی، اگر کسی نے مجھ پر محنت کی تو مجھے اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. میں مصیبت میں تھا، کسی نے مجھے قرض دے دیا، تعاون کر دیا، میں اس کا بھی احسان مند مجھے رہنا چاہیے. دنیا میں جو لوگ احسان کرتے ہیں نا، اگر دنیا کے محسنین، اللہ نے فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. تو دنیا میں جو اسباب ہیں، جو لوگ سبب بنے ہیں کسی نعمت کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. بیوی اگر اپنے شوہر کی ناشکری ہے تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتی. کتنا وہ
تہجد گزار بن جائے، وہ کوئی نفل روزہ نہ چھوڑے، سارے نوافل کی پابندی کر لے، پر اگر شوہر کی ناشکری ہے تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ خواتین کو خاص طور پہ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ ہاں یعنی اللہ، یہ شوہر کی ناشکری کوئی چھوٹی چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں عورتیں بڑی تعداد میں جائیں گی، کیوں؟ تکفرن العشیر، کیونکہ وہ شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ 90% عورتوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے کہ میری جیسی جو تمہارے ساتھ کاٹ رہی ہے، دوسری ہوتی تو کب کا نکل گئی ہوتی۔ ہاں، اور تعجب یہ کہ دوسری کو موقع بھی نہیں دیتے۔ بھائی بولتے ہو دوسری نکل گئی ہوتی تو ایک مرتبہ موقع ہی دے کے دیکھ لو جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے۔ ہاں، تو اگر شوہر کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ اسے دنیا میں جتنے محسنین ہیں ہمارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ میں اللہ کے نبی کی شکر گزار نہیں تو اللہ کی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کا احسان ہے ہم پر، تو جتنے محسنین ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ ہاں، 3 چیزیں ہو گئیں، نعمت کی ویلیو سمجھنا، اللہ کے لیے اعتراف کرنا، پھر دنیا میں جو سبب بنے ہیں ان کے لیے اعتراف کرنا، پھر چوتھا کہ اللہ کی نعمت کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، اور ان نعمتوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہاں، اللہ کی نعمت کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا ہے، تب تو بندہ اللہ کی کوئی نافرمانی ہی نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے بھی ہم کو اللہ کی نعمت ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بھئی حرام دیکھنا ہے تو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بغیر ہم حرام دیکھ نہیں سکتے۔ حرام سننا ہے تو کان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بغیر حرام سن نہیں سکتے۔ حرام بولنا ہے تو زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس کے بغیر بول ہی نہیں سکتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر گناہ ناشکری ہے، اور پھر یہ کہ نعمتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے واجب کیا ہے، نعمتوں کا حق ہوتا ہے نا، مال دیا اللہ نے تو زکوٰۃ ایک نعمت کی حق ہے، اگر نعمت کا حق نہیں ادا کریں گے تو ناشکری ہو جائے گا۔ اللہ نے نیند دے دی رات کی تو فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا ہے، اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ رہے نیند کے چکر میں تو نیند کی نعمت کی ناشکری ہے نا۔ تو نعمتوں کا اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے، یہ نہ شکر گزاری ہے۔ اور 5واں، جہاں پر فتنے کا خوف نہ ہو اور حاسدین کا ڈر نہ ہو، وہاں بطور تحدیث نعمت اللہ کی نعمت کا ذکر کرنا زبان سے بھی، یعنی اللہ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بیان بھی کرو، تو نعمتوں کا بیان بھی کرنا چاہیے، صرف زبان ہی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آدمی کے رکھ رکھاؤ میں، اس کے پہناوے میں بھی دکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، دیکھا کہ بہت پھٹے پرانے کپڑوں میں ہیں، تو اللہ کے نبی پوچھا کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ کہا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھا کیسا مال ہے؟ تو کہا ہر طرح کا مال ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے حلیہ اور لباس میں کیوں ہو؟ اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے جب اللہ کسی بندے کو نعمت دیتا ہے، ان یرا اثر نعمتہ علی العبد، کہ بندے پر اللہ کی نعمت کا اثر دکھائی دے، اس کے پہناوے میں، اس کے رہن سہن میں، اس کے رکھ رکھاؤ میں اس کو دکھائی دینا چاہیے۔ لیکن کیا شرط ہے؟ نعمت بیان زبان سے بھی بولنا چاہیے، بول سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلی یہ کہ تحدیث نعمت کے طور پہ اور تکبر کے طور پہ نہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دیا ہے، ہاں، مطلب تکبر نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بیان کرنا مقصود ہونا چاہیے۔ دوسرا، حاسدین کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حاسد کے سامنے آپ نعمت بیان کریں گے تو وہ تو پیچھے لگ جائے گا۔ ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے جو بعض فتنہ پرور ہوتے ہیں نا، وہ نعمتوں سے جلتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر نعمت کے ساتھ محسود ہوتے ہیں، ہر صاحب نعمت محسود ہوتا ہے، ہر نعمت کے پیچھے حاسد لگے ہوتے ہیں، تو حاسدوں کے سامنے نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی اگر فتنے کا خوف ہو تو نعمت کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ الگ الگ فتنے ہو سکتے ہیں بھائی۔ ہاں بھائی، جیسے ایک بات قصے کے طور پہ کہی جاتی ہے کہ کسی خاتون کے گھر پہ اچانک ڈاکو گھس گئے رات میں۔ ہاں، ڈاکو گھس گئے، ڈاکوؤں نے کہا بھائی تمہارے شوہر نے وہ ٹائٹن کی گھڑی تم کو دلائی تھی اینیورسری میں، کہاں ہے؟ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے۔ کہا تم نے ابھی iPhone 15 خریدا ہے، وہ کہاں ہے؟ کہا وہاں پہ رکھا ہوا ہے۔ کہا تمہاری وہ ڈائمنڈ کی رنگ جو تمہاری سہیلی نے دی تھی وہ کہاں ہے؟ کہا وہ وہاں پہ تجوری میں رکھی ہوئی ہے۔ ہاں، پوری لسٹ بنا کر کے لائے تھے، ایک ایک سامان نکلوا لیا، تمہارا سونے کا زیور کنگن سب کہاں ہے؟ سب نکلوا کے جب لے کے جانے لگے تو خاتون نے پوچھا کہ بھائی لے کر کے تو سب جا رہے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ میرے گھر میں یہ سامان موجود ہے، آپ کو پتہ کیسے چلا؟ تو ڈاکو نے بولا ہم آپ کے فیس بک فرینڈ ہیں، ہاں جتنا ملتا ہے سب فیس بک پہ ڈال دیتے ہو، تو یہ لسٹ ساری وہیں سے بنائی ہے ہم نے۔ ہر نعمت فیس بک پہ نہیں ڈالی جاتی ہے،
ہمارے یہاں لوگوں کا مزاج ہو گیا جلیبی بھی کھائیں گے باہر جا کر کے تو فوٹو کھینچ کر کے ڈال دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میں استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان، اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو. یعنی جو چیز آپ ابھی کرنے جا رہے ہیں ابھی نہیں کیا آپ نے تو سب کو بتاؤ مت. ہاں رازداری راز میں رکھو ہر بات. بچی کی شادی کرنے جا رہے ہو ڈھول پیٹ دو گے سب جگہ، کوئی حاسد پیچھے پڑ جائے گا رشتہ توڑوا دے گا. ہاں کوئی بڑا بزنس کرنے جا رہے ہو ڈیل ہونے جا رہی ہے سب کو بتا دو گے، کوئی پیچھے پڑ جائے گا ڈیل خراب کروا دے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپاؤ، ہر کسی سے نہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. یعنی جو قضاء حوائجکم کہ اپنی ضرورتوں کو پورے کرنے کے لیے رازداری کا سہارا لو. تو اگر یہ صورتحال نہیں ہے، معمون آدمی ہے جس سے آپ کو کوئی ڈر نہیں، تو اپنی نعمتوں کا زبان سے بھی ذکر کرنا چاہیے. تو 5 چیزیں ہو گئیں. کوئی بتا سکتا ہے 5 چیزیں کون کون سی ہیں؟ ہاں اس کو انشاءاللہ انور بھائی انعام دیں گے کتاب جو بتا لے گیا. تو 5 چیزیں جو جن سے مل کے شکر بنتا ہے. کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ بیٹا کتنی یاد ہے آپ کو؟ ہاں کوئی بھی نہیں بتائے گا. میں پھر سے بتا دیتا ہوں. پہلا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ویلیو کو سمجھنا، نعمت کی قدر کرنا. دوسرا، اللہ تعالیٰ کے لیے اس نعمت کا اعتراف کرنا. تیسرا، دنیا میں جو اس نعمت کا سبب بنا ہے اس کے لیے بھی شکر گزار رہنا. چوتھا، اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کرنا اور جو اس میں حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرنا. اور پانچواں، زبان سے اس نعمت کا ذکر کرنا، رکھ رکھاؤ میں اس نعمت کا اظہار کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں جن سے مل کر کے شکر بنتا ہے. اب سوچیے کتنا مشکل ہے. اب ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ شکر کتنا مشکل کام ہے. ہاں ہمارے یہاں تو بندہ نماز بھی نہیں پڑھتا ہے بولتا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا. روزے نہیں رکھ رہا بولتا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا. حرام سارے کام کر رہا ہے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ کا. تو گناہ کرنے والا کبھی بھی ناشکرا نہیں ہو سکتا. شکر گزاری تو اصل میں ایمان کا سب سے بڑا درجہ ہے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بننے کی توفیق نصیب فرمائے. خوب شکر ادا. جس نعمت میں آپ کو چاہت ہوگی اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت دے، اضافہ فرمائے، اللہ رب العالمین سے اتنا اللہ کا شکر ادا کریں. ہے نا، جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمت انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ہی بڑھا کر کے دے گا. اللہ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر کرو گے اللہ رب العالمین تم کو بڑھا کر کے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو شکر ایک ایمان والے بندے کی کردار کا ایک حسن ہوتا ہے، خوبی ہوتی. ایمان والا بندہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے. یعنی وہ نعمت میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے، مصیبت میں بھی اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں. علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں. مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں. فجزاکم اللہ